نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوست اور بھائی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بیان شروع ہے۔ چند باتیں پہلے میں عرض کر چکا ہوں، کچھ آج عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت ہر روز روزہ دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے دنیاوی حاجات اور ضروریات اور اپنی دینی ضروریات اور حاجات کے بارے میں ایک لسٹ بنانی چاہیے۔ لسٹ بنا کے رمضان سے پہلے پھر ہر روز افطار کے وقت ہمیں ایک دعا لازمی کرنی چاہیے۔ باقی دعائیں بھی کریں، ایک توجہ کے ساتھ کریں، اصرار کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ سے حج کے ساتھ کریں، اللہ پاک لازمی قبول فرمائیں گے۔ ہماری اپنی ضروریات کیا ہیں، ہماری بیوی کی ضروریات کیا ہیں، بچوں کی ضروریات کیا ہیں، کاروبار کی کیا ہیں، ملازمت کی کیا ہیں، اور کھیتی باڑی کی کیا ہیں، زراعت کی کیا ہیں، ہماری معیشت کی کیا ہیں، دین کی بھی اور دنیا کی بھی، پھر ہماری آخرت کی کیا ہیں۔ ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم نے حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ کل قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ دنیا کی بھی حاجات ہیں، بچوں کی، بچیوں کی مستقبل کی ضروریات ہیں، ان کی شادی بیاہ، غم خوشی، مکان، غرض بے شمار ضروریات دنیا کی بھی ہیں اور دین کی بھی ہیں۔ تو لسٹ بنا کے ہمیں رمضان سے پہلے رکھ لینی چاہیے۔ اگر کسی نے نہیں بنائی تو اب بنا لے، اور ہر روز ایک دعا لازمی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ ہمارے نبی کی دعا ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی ہماری اچھی فرما، دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دنیا کو پہلے ذکر کیا، اس لیے کہ دنیا کی زندگی پہلے گزارنی ہے، آخرت بعد میں ہے۔ تو پہلے دنیا اچھی کرنے کی، اچھی ہونے کی دعا مانگنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر آخرت اچھی ہونے کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے میرے دوستو، افطار کے وقت ہم میں سے اکثر لوگ دعا مانگنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر کرتے بھی ہیں تو سرسری دعا مانگتے ہیں، اس میں توجہ نہیں ہوتی، دھیان نہیں ہوتا، خشوع و خضوع نہیں ہوتا، اور گڑ گڑا کے نہیں مانگتے۔ سارا دھیان ہمارا افطاری کے سامان کی طرف ہوتا ہے، یہ پکوڑے ہیں، یہ سموسے ہیں، یہ دہی بلے ہیں، یہ فروٹ چاٹ ہے، یہ مالٹے ہیں، یہ کیلے ہیں، یہ جوس رکھا ہے، ابھی میں نے یہ کھانا ہے، میں نے یہ کھانا ہے۔ سامان کی طرف دھیان ہوتا ہے، اللہ کی طرف، اللہ سے مانگنے کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ ایک جگہ میں افطاری کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، پرانی بات ہے، ایک آدمی نے دعا منگوانی شروع کی، دعا تھوڑی سی بیچارے نے لمبی کر دی، حالانکہ ابھی روزہ کھلنے میں کافی ٹائم باقی تھا۔ وہ ٹھیک ہے، دعا اتنی لمبی نہیں منگوانی چاہیے تھی، لیکن ساتھ بیٹھنے والوں نے کہا، اس نے کہا استاد جی بس ہی کرو چاہ، ہاتھ تلے کرو چاہ۔ حالانکہ یہ دعا مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے، قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ کون سا اس نے کوئی 20 منٹ کی دعا کروا دی، اس نے زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ لگ گئے ہوں گے، 5 منٹ لگ گئے ہوں گے، 7 منٹ لگ گئے ہوں گے۔ اتنی لمبی تو دعا، اس سے زیادہ لمبی دعا ہمارے اکابر مانگتے تھے، ہمارے بزرگان دین مانگتے تھے، آج بھی مانگتے ہیں، ہمارا اپنا بھی معمول ہے۔ جتنا زیادہ مانگتے ہیں اللہ پاک اتنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ لہذا انسان کو اس افطار کے وقت دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بھی بڑا مضبوط عمل ہے، بڑا بہترین عمل ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کا، مانگنے کا، اپنی حاجات اور ضروریات اللہ تعالیٰ سے پوری کروانے کا، بشرطے کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے انسان کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ آ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے سے اور ان کو کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے رات کو قیام کرنے والے، عبادت کرنے والے ایسے ہیں سوائے ان کو جاگنے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے کہ وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن افطاری حرام کے پیسوں سے کر لیتے ہیں، حرام لقمے سے کر لیتے ہیں، یا دیگر رکاوٹیں، گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک ان کی عبادت قبول نہیں فرماتے۔ تو کوئی ایسا کام بھی نہ کریں کہ جس سے ہماری دعا قبول ہونے میں خلل پیدا ہو، رکاوٹ پیدا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کا رمضان صحیح گزرتا ہے، اچھے طریقے سے گزرتا ہے، اس کا پورا سال آنے والا اچھے طریقے سے گزرتا ہے۔ تو رمضان ہم اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ رمضان ہمارا اچھے طریقے سے گزرے گا تو انشاءاللہ باقی سال بھی ہمارا اچھے طریقے سے گزرے گا۔ جتنی عبادات کی توفیق ہم رمضان میں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے، جتنی ہم کریں گے اللہ پاک ویسی عبادات ہمیں غیر رمضان کے اندر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ جتنی عبادات اور جس طریقے سے عبادات آپ نے مجھے رمضان میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہیں، یا اللہ پورا سال مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر میں صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اس میں بہت ساری اہم ہدایات اور ترغیب صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرماتے تھے۔ انہی میں سے یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں،
اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں تخصیص نہیں ہے، جب بھی ہمارے ذہن میں بھی غلط فہمی آپ کی دور کر دوں میں، جب بھی ہمارے ذہن میں فرض کا خیال آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد فرض نماز ہے، اور جب بھی نفل کا خیال آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس سے مراد نفل نماز ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ نفل سے مراد ہر چیز عام ہے، چاہے وہ نفلی عبادت ہو، ذکر و اذکار ہو، تسبیحات ہوں یا دیگر فرائض ہوں، جو بھی نفلی کام ہیں اللہ پاک ان کا ثواب بھی فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔